بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کچھ لوگوں کے پاس آئے، وہاں پر علمی بحث ہونے لگی تو آپ علیہ السلام نے سوال کیا کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ دیکھیں، ویسے تو پورا قرآن مجید نور ہے، شفا ہے، امید ہے، بشارت ہے، خوشخبری ہے، اس کا ڈرانا بھی ایک قسم کی نعمت ہے۔ لیکن پورے قرآن کی تمام آیات میں سے سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ ہر کوئی سوچنے لگا۔ کسی نے جواب دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، خدا شرک کو معاف نہیں کرے گا، لیکن اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہو خدا بخش دے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جس کا بھی جو بھی گناہ چاہے خدا بخش دیتا ہے، بخش سکتا ہے۔ سورہ نساء کی آیہ 48۔ تو کسی نے کہا کہ یہ آیت بڑی امید دلانے والی آیت ہے، خدا کسی کے بھی شرک کے علاوہ تمام گناہ بخش سکتا ہے۔ کسی دوسرے نے کہا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 110 زیادہ امید دلانے والی ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو بھی برائی کا ارتکاب کرے، او یظلم نفسہ، یا خود پر ظلم کرے، پھر ثم یستغفر اللہ، پھر آ کر اللہ سے استغفار کرے تو خدا اسے بخش دے گا۔ اس آیہ مبارکہ میں خدا نے کوئی بھی قید نہیں لگائی، فرمایا ہے کہ جو بھی استغفار کرے گا خدا اسے بخش دے گا۔ بڑی امید دلانے والی آیت ہے۔ کسی تیسرے شخص نے کہا کہ سورہ زمر کی آیت 53 زیادہ امید دلانے والی ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خدا تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ بعض نے کہا یہ آیت بڑی امید دلانے والی ہے کہ خدا فرما رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، خدا سب گناہوں کو بخش دے گا۔ بعض نے کہا سورہ آل عمران کی آیت 135 زیادہ امید دلانے والی ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشة، اور وہ لوگ جب بھی کسی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، او ظلموا انفسہم، خود پر ظلم کرتے ہیں، تو ذکر اللہ، خدا کو یاد کر کے استغفار کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ گناہوں کو بخشنے والا ہے ہی کون؟ اس آیہ مبارکہ میں خدا نے اپنی رحمت کا اظہار کیا ہے کہ تمام گناہوں کو بخشنے والا خدا ہے۔ یہ سب سے بڑی امید دلانے والی آیت ہے۔ یہ 4 آیتیں آ گئیں، سورہ نساء کی ایک آیت 48، دوسری سورہ نساء کی آیت 110، تیسری سورہ زمر کی آیت 53، چوتھی سورہ آل عمران کی آیت 135۔ پھر انہوں نے مل کے علی علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا آپ کی نظر میں قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری نظر میں وہی آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے۔ سورہ ہود آیت 114، جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور رات کے ابتدائی حصے میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ دیکھیں، پہلے جو 4 آیتیں تھیں ان میں یہ تھا کہ خدا بخش دے گا، بخش دے گا، بخش دے گا۔
इस आय मुबारका में इरशाद हो रहा है कि नमाज कायम करो। नमाज के औकात बयान करने के बाद खुदा फरमा रहा है कि बेशक नेकियां गुनाहों को ख़त्म कर देती हैं। न सिर्फ ये कि खुदावंद मुताल गुनाहों को बख्श देगा, बल्कि ये नमाज ऐसी इबादत है जो गुनाहों को ख़त्म कर देती है। सबसे ज़्यादा उम्मीद वाली आयत है कि जितनी नेकियां करोगे उतने ही तुम्हारे गुनाह मिटते चले जाएंगे। नेकी नूर है तो ये तारीकी को ख़त्म करती चली जाएगी। और फिर आपने इरशाद फरमाया कि रसूलुल्लाह ने इस आयत के बाद फरमाया था कि नमाज पंजगाना की मिसाल ऐसे है जिसके किसी घर के दरवाज़े पर कोई नहर बह रही हो और उसमें कोई दिन में 5 मरतबा नहाए तो क्या उसके जिस्म पर कोई मैल बाकी रहेगी? नहीं रहेगी। इसी तरह अगर कोई नमाज पंजगाना अदा करता है तो उसका कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। नमाज गुनाहों को खा जाती है, बल्कि नमाज इंसान को गुनाहों से महफूज बना लेती है। एक मर्तबा ये होता है कि गुनाह करने के बाद उनको मिटाया जाए, एक मर्तबा ये है कि पहले से हिफाजती तदबीर को अपनाया जाए। नमाज दोनों काम अंजाम देती है, गुज़श्ता गुनाहों को भी ख़त्म कर देती है, आइंदा मुस्तकबिल में गुनाहों से बचा भी लेती है। कुरान मजीद की सबसे ज़्यादा उम्मीद दिलाने वाली यही आयत है।